السلام علیکم۔ لال میری پت اور دانے پہ دانہ سمیت دیگر متعدد مقبول گیتوں میں اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگانے والی شازیہ خوشک نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ اب شوبز کو الوداع کہہ رہی ہیں۔ شازیہ خوشک کے مطابق انہوں نے گلوکاری چھوڑنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ اب مکمل اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ مجھے اپنی باقی کی زندگی اسلام کی خدمت میں صرف کرنی ہے۔ ان کے بارے میں افشاں نوید صاحبہ نے لکھا ہے کہ 2 روز قبل معمول کے ہفتہ وار درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنا ہے۔ میں نے کہا پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکا کے ہمراہ فرشی نشست پر تھیں۔ درس کے بعد میں نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صفحے پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھیں، اسرار پر آ گئیں۔ درمیانی عمر کی سرخ و سفید باحجاب خاتون نے 3 نصیحتیں کیں: نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازم پکڑیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنا تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خوشک ہے۔ میں ہر کانسرٹ میں سٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی کہ یہ میرا پیشہ بھی تھا۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو دل مضطرب رہتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کوئی تو حق ادا کر جاؤں۔ پھر شازیہ خوشک نے بتایا کہ ایک دن جنید تذکیر کا پروگرام کر کے نکل رہے تھے تو میں نے راستے میں روک کر سلام کیا۔ ان سے کہا مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ بولے میری بہن وہ وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ پھر شازیہ خوشک صاحبہ کہتی ہیں کہ بس میرا اضطراب بڑھتا گیا کہ وقت کب آئے گا۔ بالآخر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس گناہ کی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ محفل میں موجود خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھیں۔ ان کے جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ شازیہ صاحبہ بولیں، ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے، مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی ہوں۔ سب کشتیاں جلا چکی۔ آپ سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ میں کثرت سے پڑھتی ہوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں ہر ہفتے کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میرے کانسرٹس بہت کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے بے نظیر بھٹو کے ذاتی طیارے میں ان کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا، مگر مجھے سکون اس راستے پر آ کر ملا ہے۔ میں نے جاہ و حشمت سب چیزوں کو ٹھوکر مار دی ہے۔ رشتوں ناتوں سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خوشک جیسی 50 گلوکارائیں قربان۔ اپنی باقی زندگی سے سابقہ زندگی کے گناہوں کی تلافی کی کوشش کروں گی۔ پھر اشفاء صاحبہ نے لکھا کہ اس مجلس کے شرکا دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے اور میرے تصور میں وہ شازیہ خوشک تھیں جو محفل لوٹ لیا کرتی تھیں۔ ان کے سٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا۔ وہ لوک فنکارہ کی حیثیت سے دلوں پر راج کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی۔ قلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کی آپ بیتی میں لکھ سکتی ہوں؟ بولی ضرور۔ پھر خواتین کی فرمائش پر شازیہ خوشک صاحبہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے، مولا دل بدل دے۔ تو خواتین کے لیے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ آج انہوں نے ایک بدلا ہوا دل اپنے درمیان جو دیکھا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا دل بھی بدل دے اور ہمارا شمار بھی اپنے فرما بردار بندوں میں کر لے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔